السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے لاسٹ سبق میں ہم نے پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ اور آیت نمبر 257 تک کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ، جس میں آیت الکرسی اور جو شخص شیطان اور طاغوت سے منہ موڑ لیتا ہے اور ایمان کو، شریعت کو، اسلام کو، اسلامی نظام کو، اسلامی نظام زندگی کو اپنا لیتا ہے تو وہ اللہ کے مضبوط حلقے میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر کے راستوں میں نہیں پھٹکتا۔ اب اس کے لیے ایک مضبوط اور سیدھی راہ اس کو مل گئی ہے، وہ اللہ کا ولی ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے کو اپناتے ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہیں، طاغوت کے ولی ہیں، طاغوت کے دوست ہیں، تو طاغوت جو ہے، شیطان جو ہے، وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے 257 آیا سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 میں پڑھی۔ آج ہم آیا 258 آیت سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم سے، فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس انسان کو جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے، اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ اس قول ابراہیم، جب ابراہیم سے اس نے کہا، ربی الذی، جب ابراہیم نے اس کو کہا، اب اس کا اور ابراہیم کا ایک جھگڑا ہوا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ قولا، اس انسان نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ اس شخص کا نام نمرود تھا۔ نمرود بادشاہ عراق کا تھا، جس کا دارالخلافہ بابل تھا، جو آج کل کوفہ ہے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور ساری جو اس کی رعایا تھی اس کو اپنے آپ کو منواتا تھا کہ میں اللہ ہوں، رب ہوں، مجھے پوجا جائے۔ اور سارے کے سارے جو اس کے رعایا تھے، جو اس کے انڈر لوگ تھے، وہ مشرک تھے۔ اور وہ شخص جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا ہوا، جب اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں ہی روٹی روزی لوگوں کو دیتا ہوں، میری وجہ سے جو کھیتی باڑی میں لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، میں چاہوں تو لوگوں کو مزدوری نہ دوں، بھوکا مر جائیں، میں چاہوں تو لوگوں کو روٹی دوں، یعنی میں رب ہوں، میں پال رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اصل ربوبیت کیا ہے، اصل رب ہونا کیا ہے۔ تو اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا، نمرود کو، میرا رب تو وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی حکومت میں سے ایک شخص جس کو پھانسی لگنے ہی والی تھی تھوڑی دیر بعد، اس کو اس پھانسی سے چھڑوا دیا، آزاد کر دیا، کہا دیکھا میں نے زندگی دے دی،
اور ایک راہ چلتے انسان کو مروا ڈالا اور کہا دیکھا میں ہی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا اس بد دماغ کی دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ رب کون ہوتا ہے۔ اب ابراہیم نے ایک اور بات کہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اچھا اگر تو رب ہے تو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اب اتنا بڑا چیلنج تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا، اس کے پاسبل ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ بہانے گھڑنے لگا، نئی نئی باتیں کرنے لگا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ سورج کو مشرق سے نکالنے والا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کوئی اس قانون کو، کائنات کے اس نظام کو چلا سکتا ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ بات وہ پوری نہیں کر سکتا تھا، بس حیران ہو گیا۔ واللہ اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم قوم ہوتی ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور ایک بڑے بادشاہ کا، نمرود کا۔ ایک بادشاہ اور نبی کے درمیان مکالمہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دماغ میں باتیں ڈالیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس بادشاہ کو ہرا دیا یا ہکا بکا کر دیا۔ اب اگلی جو ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں 259 میں، یہاں پھر ایک نبی کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے رب ہونے کا قوت رکھتا ہے، زندگی اور موت کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ او کالذی، یا اس شخص کے بارے میں، اے نبی کیا اس شخص کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ مر علی قریۃ، جو ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور بستی کے اوپر ان کی چھتیں گری پڑی تھیں۔ قولا، کہا اس نبی نے، ان یحیی ھذا اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو، مرے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا، ان کو کیسے موت دے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بھی مار دیا، اس نبی کو بھی مار دیا۔ 100 عام، 100 سال، 100 سال اللہ نے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے جس کو میں بہت شارٹلی بتاؤں گی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام یہ وہ شخص تھے جو ایک بستی کے پاس سے گزرے۔ بخت نصر ایک انسان تھا جس نے شام پر، ایک بادشاہ تھا عیسائی بادشاہ جس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے وہ اپنے ہاں بائبل لے گیا تھا۔ اس میں ان قیدیوں میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد ان قیدیوں کو اس بادشاہ نے، بخت نصر نے، رہائی دی۔ تو جب حضرت عزیر رہا ہو کر، آزاد ہو کر واپس آ رہے تھے اپنے سکے کی طرف، تو راستے میں انہوں نے ایک شہر دیکھا جو اجڑا ہوا تھا، اور وہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا اس نے بہت سے شہر اجاڑے تھے، اس میں سے وہ بھی ایک سٹی تھی۔ دیکھ کر دل میں بہت حیرانی ہوئی کہ کتنے خوبصورت شہر آباد ہوئے تھے، کتنی اچھی بستیاں چل رہی تھیں، کاروبار چل رہے تھے، بازار چل رہے تھے، کب دوبارہ ان کو زندگی یہاں آباد ہوگی، کب یہ لوگ آ کے یہاں رہیں گے، کب یہ شہر، یہ بازار، یہ گلیاں آباد ہوں گی اور کیسے ہوں گی۔ تو یہ سوال وہ سوچ رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل ہی دل میں اپنے آپ سے بات کر رہے تھے کہ کیسے، کب اور کیوں یہ بستیاں آباد ہوں گی، کون آباد کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت کی نیند سلا دیا۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کی نیند سلایا، کتنے؟ 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا۔ ثم ایک ایسا ورڈ ہے جو ایک وقت، پیریڈ، ٹائم کو کلیئر کرتا ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے بعد، یعنی ایک کام ہوا تو پھر اس کے بعد۔ تو وہ مر گئے 100 عام، حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، موت کی نیند سو گئے 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ قولا،
کم لبثت، اللہ نے ان کو پوچھا کہ کتنی دیر تم مرے رہے، حضرت عزیر سے پوچھا کتنی دیر تم اس حالت میں رہے ہو، اس جگہ پہ پڑے رہے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت عزیر نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام نے، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ان کے ذہن میں تھا کہ وہ سوئے رہے، اور جب اٹھے تو جس ٹائمنگ میں وہ سوئے تھے اس سے تھوڑا آگے پیچھے ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا یہ مجھے سوئے ہوئے 1-2 گھنٹے ہوئے ہوں گے، یہ زیادہ سے زیادہ بھی میں سویا ہوں گا تو کل اس ٹائم سویا تھا، آج وہی ٹائم ہو گیا، اتنا سویا ہوں گا، 1 دن ہو گیا ہوگا، یہ 1 دن سے تھوڑا زیادہ. قولا، اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام، تم پورے 100 سال یہاں اسی حالت میں پڑے رہے ہو. حضرت عزیر کو یقین نہیں آیا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں 100 سال تک مرا رہا، زندہ رہا اور زندہ بھی رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، اور میں اٹھا ہوں تو ایسے جیسے نیند کی حالت میں کوئی انسان اٹھتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے کچھ نشانیاں دکھائی. کہا فانظر، اللہ نے کہا دیکھو ذرا، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، یہ جو تم کھانا اپنے ساتھ لنچ لے کر جا رہے تھے، جو اپنے ساتھ پانی لے کر جا رہے تھے، اور وہ ایک سواری گدھے کے اوپر بیٹھ کر جا رہے تھے، ان ساری چیزوں کو دیکھو. دیکھنے کے بعد پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم کتنا عرصہ پڑے رہے. فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، و شرابک، اور اپنے پینے کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ، نہ ان کا کھانا نہ ان کا پینا بالکل باسی نہیں ہوا، بالکل فریش کا فریش، ایسے جیسے کل انہوں نے یا کچھ دیر پہلے انہوں نے وہ کھانا اپنے ساتھ لیا ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا. وانظر، ہاں ایک اور چیز نشانی دیکھو ذرا، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو ذرا. اب جب انہوں نے گدھا دیکھا تو گدھا بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہوئی تھی، لگ رہا تھا کہ ایک زمانہ پہلے وہ گدھا مرا ہوگا، اب اس کی ہڈیاں بھی ساری بوسیدہ ہو چکی ہیں. اب اللہ نے کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتَ لِلنَّاسِ، میں ایسے ہی لوگوں کے لیے نشانیاں بناتا ہوں، ایسے ہی لوگوں کے لیے معجزات بناتا ہوں. اب میں تمہارے سامنے ایک معجزہ کروں گا، 100 سال پچھلا مرا ہوا گدھا میں دوبارہ زندہ کروں گا، تاکہ تم پتہ چل سکے میں کس طرح سے لوگوں کو دوبارہ زندگی دوں گا. وانظر الی عظام، اب اس گدھے کی ہڈیوں کو ذرا دیکھنا، کیف ننشزھا، کس طرح سے ہم ان کو جوڑتے ہیں، جوڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں ایک ڈھانچے کی صورت میں. ثم نکسوھا لحما، پھر کس طرح سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. تم دیکھو گے تمہارے سامنے ہی گدھا ساری ہڈیاں زمین سے نکلیں گی، اکٹھی ہوں گی، وہ ایک ڈھانچے کی صورت میں ڈھلیں گی، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھے گا، پھر وہ ایک زندہ جاگتا گدھا بن جائے گا. بالکل وہی پروسیجر ہوا سارا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ایک گدھا زندہ سلامت بن گیا. فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر کو یہ ساری بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، قال، کہا انہوں نے، اعلم، اب مجھے پتہ چلا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ معجزات صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتے تھے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ یہ معجزات ہوں تو ایسے معجزات مانگنا بھی گناہ ہے، ایسے معجزات نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات نبیوں پر کیے، قرآن اس کے بارے میں آ گیا. ہمارے لیے اتنا ہی بیلیف کافی ہے کہ ہم اس پر یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو نبیوں کے ساتھ واقعات گزرے، جو معجزات آئے، اس پر یقین کریں. یقین کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر یقین کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. سیدنا عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ سے ایک بہت سی نشانیاں، بہت سے ہمارے لیے پوائنٹس نکلتے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے. سب سے پہلا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی جو ذات تھی وہ خود ایک معجزہ تھی، پھر ان کا گدھا بھی ایک معجزہ، پھر وہ بستی بھی ایک معجزہ، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جس کو علم الیقین کہتے ہیں. علم 3 طرح کا ہوتا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم یہ کہہ دیں کہ ایک جہاز ہوتا ہے اور اس طرح کا ہوتا ہے، وہ یقین کر لے بھئی ایسا ہوتا ہے. اور عین الیقین یہ ہے
کہ کسی دن وہ شخص اپنی آنکھوں سے جہاز کو دیکھ لے، اب اس کو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ سچ میں جہاز ایسے ہی ہوتا ہے، اور حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ کسی دن وہ خود پریکٹیکلی بیٹھ جائے اس جہاز میں ٹریول کرے، اب اس کو زیادہ پختہ یقین ہو جائے گا، اب زیادہ بیلیف ہو جائے گا، اب زیادہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جہاز کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے علم کی 3 اقسام ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ حق الیقین سب سے آخری سیڑھی ہے۔ ایک مومن کا ایمان علم الیقین پر ہی آ جانا چاہیے کہ قرآن بالکل سچ ہے، برحق ہے، میرے نبی پر اترا ہے، یہ معجزات بالکل سچے ہیں، اسی پر پختہ ایمان لانا ہی اصل میں ایمان ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہوئے، وہ گدھا بھی زندہ ہوا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف جو انہوں نے وش کی تھی کہ کس طرح سے وہ بستی زندہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس بستی کو بھی زندہ کیا۔ وہ بستی بالکل اسی طرح سے آباد ہوئی، اسی طرح سے چہل قدمی، بازار، گلیاں سب اسی طرح سے جیسے کبھی حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھے تھے۔ یہ بہت بڑے معجزات ہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب گھر پہنچے تو ان کے بیٹے اور ان کے پوتے تک بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے پوتے ان کی نسبت اور وہ اپنے پوتوں کی نسبت بھی جوان تھے، یعنی پوتوں سے بھی زیادہ ینگ تھے، ابھی ظاہر 100 سال تک زندہ رہے۔ اب یہ جو وہ پوتوں سے بھی زیادہ ینگ تھے تو یہودیوں نے ایک فرقہ بنا لیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوبارہ زندگی دی ہے اور یہ ابھی تک زندہ ہیں اور شاید یہ زندہ ہی رہیں گے۔ تو اس لیے جو عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا مغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہے، غصہ ہے کہ اللہ کے بندے کو، نبی کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سارے جو معجزات ہیں، واقعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بہت بڑی 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 دلیلیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پر پختہ یقین کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلا پھر آیت ہے 260 جس میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر بھی کچھ اس طرح کے معجزات نازل کیے جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، ارنی مجھ کو دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو موت کس طرح دیتا ہے، اور موت جب دے دیتا ہے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اے اللہ، ابراہیم نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے رب مجھے ذرا دکھا تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ تو قولا، کہا اللہ نے، اولا تؤمن، لم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، کیا تمہیں مجھ پر بیلیف نہیں ہے۔ تو کہا بلا، بلکہ کیوں نہیں اللہ، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا علم کی 3 ٹائپس ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو یہاں حضرت ابراہیم حق الیقین کی بات کر رہے ہیں کہ میں سچ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ سارا سین دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیسے مردہ کرتا ہے کسی زندہ چیز کو، اور پھر اس مردہ سے دوبارہ زندگی کیسے اس کو دیتا ہے، تو یہ میں سارا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قولا، کہا اللہ نے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 مختلف ٹائپس کے پرندے لے لو، فصرہن الیک، 4 پرندے لے کر ان کو سب کو ذبح کرو، کاٹو، ان کی بوٹیاں بناؤ، ان ساری بوٹیوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر دو، پتہ نہ چلے کون سے جانور کی بوٹی کس کے اندر ہے۔ ثم اجعلها علی کل جبل منہن، پھر 4 پہاڑوں کے اوپر ایک ایک ان کا جز 4 حصوں میں کر دو، اور پہاڑوں کے اوپر جا کر ایک ایک پہاڑ کے اوپر جا کر ان کے حصے رکھ کر آ جاؤ کچھ۔ پھر وہ جو حصے رکھ کے آؤ گے، ظاہر ہے وہ نہیں پتہ ایک جو پہاڑ کے اوپر حصہ پڑا ہوا ہے وہ اس میں سے کتنے جانوروں کی بوٹیاں ہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر پہاڑوں پر جا کر ایک ایک پہاڑ پر، الگ الگ پہاڑ پر ان جو کیما کیا ہوا، بوٹیاں کی ہوئی پرندوں کا گوشت ہے وہ رکھ کر آ جاؤ۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلانا اپنی طرف، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ سین کیا ہوگا؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آواز دیں گے، بلائیں گے،
تو جہاں کی بوٹی جہاں ہوگی وہاں سے اٹھے گی، فضا میں حضرت ابراہیم کے سامنے وہ پرندہ بنا ہوگا، باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، لیکن پرندہ بنا ہوگا، پھر وہ زندہ، اور پھر وہ زندگی کے بعد دوبارہ دوڑ کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ کوئی شخص مر جائے اور مر کے اس کی ہڈیاں بالکل بھی نہ ملیں، یا جیسے ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، خاک بنا دیتے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاک کو بھی دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، وہ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری جو لاش ہوگی اس کو جلا دینا، اس کو ہوا میں اڑا دینا، تو تاکہ مجھ سے اللہ حساب نہ لے، میں اکٹھا نہ ہو پاؤں۔ تو جب وہ مر گیا، اس کے بچوں نے ایسے کیا تو اللہ نے دوبارہ فضاؤں کو، ہواؤں کو، سب کو آرڈر دیا، جہاں جہاں بھی اس کی خاک تھی سب اکٹھا ہوئی، وہ دوبارہ ایک زندہ انسان بنا۔ اللہ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، مجھے ڈر تھا میرے پاس اتنے برے اعمال ہیں تو میں تو حساب نہیں دے سکتا، اس لیے میں ملیا میٹ ہو جاؤں تو حساب نہ دیا جائے، میرا لیا نہ جائے، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں بھی جس کی بھی کوئی جز ایک پڑا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے تم جب اس کو آواز دو گے۔ وَعْلَمْ، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے نئی باتیں آ رہی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔